لگے یا نعت مکن لگے ادو شیر پڑھو، اس واسطے نہیں سی کہ اج ملے ہیں تو کل پھر ملاقات ہوئے گی تو پھر عید ہوئے گی، نہیں۔ ہوں ایک دنا بندے واسطے میں گل کرن لگا، ہر بندے واسطے نہیں۔ میاں صاحب نے آخیا ایتھے زمین ہے مٹی دی، تو قیامت نو زمین کا دی ہونی ہے؟ ٹھیک آدھی اچھی کا بولو۔ ایتھے سورج کڈا دور ہے تو اتنے کتنے ہونا ہے؟ سوا نیرے۔ میاں صاحب آدھے نے مئی جون کے دیہڑے ہون تے زمین اتنے ننگی پیری کی جتی پا کے بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کتنے بھی سورج تے گرمی تے پسینے چھٹ جاتے ہیں۔ آدھے نے جتنے تانبے دی زمین ہونی ہے سوا نیرے تے سورج ہونا ہے تے حال کی ہونا ہے؟ اتنے کئی بندیاں پگھل جانا ہے، کئی بندیاں صرف ختم ہی نہ سمجھو کہ ختم دے گئی ہیں تے رشتہ داری نبھان رہے ہیں۔ اللہ دی قسمیں رشتہ داری نبھان واسطے تقریر نہ سنو، اپنے ایمان کی حفاظت واسطے تقریر سنو۔ میں بڑی اچھے دار تقریر آؤں گی، میں کر سکتا تھا لیکن میں زیادہ تر بزرگ بیٹھے بیٹھے نے، اس واسطے میں ان موضوع تجویز کیتا ہے تو میری گل انہاں دے اندر اتر گئی تو میری قبر بھی روشن تے منور ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اے گوڑ نہیں گوڑ، کوئی ٹھیلا ایڈا کہ کوئی ٹھیلی ہے۔ میاں صاحب آدھے نے انہوں اگ تے سٹیے تو کی ہوئے گا؟ پگھل جائے گا۔ آدھے جی میں گوڑ دا ٹھیلا اگ تے سٹیے تو پگھل جانا نا، ایویں سجنا میں تے توں مٹی دے ٹھیلے، یہ سارے سٹنے نہیں رب نے تانبے دی زمین دے اوتے۔ کئیاں نے پگھل جانا ہے تو میاں صاحب نے اتنے میل پتا کہنا ہونا ہے، اس واسطے میں لے آؤ یار حوالے رکھ دے تے میلے نہیں 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ آندے نے اس تانبے دی زمین تے میل ہونا ہے، وہ ہونا ہے جہدے پلے نمازاں دا نور ہونا ہے، جہدے پلے روزیاں دا نور ہونا ہے، جہدے پلے قرآن دی تلاوت دا نور ہونا ہے، وہ دی ملاقات ہونی ہے، باقی کسی دی ملاقات اس ملاقات دی گل کی ہے، اتوں دی ملاقات دی گل نہیں۔ وہ جن کسے کسے رہنا ہے، وہ پتہ نہیں کنے کنے رہنا ہے، انہوں ہی پتہ ہے، نہ مینوں پتہ ہے نہ تھانوں پتہ ہے۔ اے میاں صاحب نے وہ گل کی دی، اللہ او یار حوالے رب دے میلے نی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ حضرات گرامی قیامت واقعی بڑی ڈاڈی ہونی ہے، مت کسی مولوی دے نام کھا دے کہتے قیامت نو ماڑا نہ سمجھیا جے، بڑی ڈاڈی قیامت ہونی ہے، بڑا اوکھر محشر دا میدان ہونا ہے، بڑی سختی ہونی ہے۔ حضرات گرامی اج بعض کئی پیر آتے ہیں ساڈے کول آ جاؤ اسی جانیے تو ساڈا کم جانے، اور دنیا والیو بالکل کسی پیر کی گل وچ بھی نہ آیا جے۔ قیامت بڑی ڈاڈی جے، اپنے اپنے عملاں نال نتارا ہونا جے، عمل چنگے ہون گے۔ میرے قبلہ پیر سید نصیروں کی مسیر بولن گی چراغے کھوڑا شیدی زمین تے اسے حضرت پیر مہر شاہ کے خطاب کر رہے سن، خطاب کر دیا سید زادہ آل نبی اولاد علی، اے پتہ کی آندے نے او میرے مریدو مت سمجھیا جے میں تواڈے واسطے کافی ہاں، نا 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 نا، مینوں اللہ قیامت والے دن بخش دے وے، میں کلمہ کو مسلمان ہاں، اللہ مینوں بخش دے وے تے میرے واسطے بہت بڑی گل ہے۔ جے تساں اپنی نجات واسطے کچھ کرنا ہے تے پھر عمل انج دے کر کے جایا جے، اللہ تواڈے تے بھی مہربان ہو جائے۔ سید زادے نے گل کہی، آلے نبی تو اولاد علی، پیر نصیر الدین نصیر بول رہی، اب مت میرا مرید میرے تے بولو کہ میں کسی کو بخشوانا ہے، عرض کر سکتے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ کی مرضی ہے؟ اللہ کی۔ کوئی غصہ نہ کرے والے جنہیں کو ہاتھ سنیا نے پیران دے چومے نے نا، اللہ دی قسمیں انہیں کو ہاتھ اسی ماں پیو دے چوم دے نا، اج حالات ہی کچھ ہو رہے سن۔ صحیح نہ غلط آنا، صحیح یقین جانو اللہ والے نے میں غلام ہاں، اللہ والا جتھے لگے ادب کرو، احترام کرو،
خدمت بھی کرو حیا بھی کرو، بڑا دل کرے ہاتھ چومن تے اللہ والے دے چومیا بھی کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پیر نے اللہ صحیح کر بڑا ہی عجیب ویلا آ گیا ہے، میں منہ نہیں کھولتا پیا، کیوں نہیں کھولتا؟ ایک کپڑا چکا تے پیٹ اپنا ہی ننگا ہونا، کیونکہ سارے سنی نے، سنی پیر تے سنی منن والے۔ تسی پہنچو کہ پیراں کو دم کران جاندے ہو، کدی ایک ہی دم تساں آپ سورت فاتحہ پڑھ کے کیتا ہوئے، سبحان اللہ، اپنے امام صاحب کو کرایا ہوئے جڑا 5 ٹائم دا پکا نمازی ہے۔ یقین جانو پیراں دے ہاتھ چومدے ہو، اینے کو ہاتھ کدی ماں تے پیو دے چومو تے جڑے پیسے پیراں نو دیندے ہو نا، کدی اے پیسے ابا جی دی تلی تے یا ماں دی تلی تے رکھ کے تے چوم کے آکھو دعا کری کاروبار تے تیرے کول سنبھالیا نہیں جانا، اودیاں ٹھلاں ہی رحمت دیاں نہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہن میں ایک اشارہ کر چلیا، اے دا بھی غصہ نہ کرے، پیر صاحب آئے ہون نا مرید دے گھر تے مرید انج کھلوندا ہے پیراں دے گھر، کدی انج ابا جی اگے بھی کھلو ہاں، ماں کے بھی نہیں کھلو، کدی ہاتھ بنو ہاں ماں جی اگے بھی ابا جی اگے بھی، تو پھر ویکھیا جی رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں کہیں جاندیاں، وہ بڑا مہربان ہے، وہ دی رحمت دے دروازے کھلے نے، صرف سانو منگن دا ول کوئی نہیں۔ اتنے حضرت حسن بصری دی بات نو اکاؤنٹ کرن لگا، توجہ دیا جائے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بصری دی جامع مسجد خطاب پہ کردے نے، تے خطاب کردیاں پتہ کی آندے نے، او میرے مریدو، او نمازیو، او مقتدیو، او دی رحمت دا دروازہ کھڑکاندے رہیا کرو، اج نہیں تے کل کھلے گا، کل نہیں تے پرسوں کھلے گا، پرسوں نہیں تے ترسوں کھلے گا، کھڑکاندے رہیا کرو، کدی نہ کدی تے کھل ہی جائے گا۔ اور دنیا والیو جدو اپنے خطاب ختم کیتا، باہر نکلے گلی وچ ایک وڈیری جی مائی بیٹھی سی، اما پتہ کی آندی ہے، حسن بصری اج بڑا خطاب کیتا ہی، اودی رحمت دا دروازہ کھڑکاؤ، اج نہیں کھلیا تے کل کھل جائے گا، نہیں کھلیا پرسوں کھڑکاؤ کھل جائے گا، ترسوں کھڑکاؤ کھل جائے گا۔ جی اما کھڑکاندیا ہی رہنا چاہیے، کدی نہ کدی تے کھل ہی جائے گا۔ اما کو پتہ کی آندی ہے، حسن بصری اے تے دسدا جا، اودی رحمت دا دروازہ کدی بند نہیں ہویا ہے۔ حسن بصری دے منہ چوں چیخ نکلی، گش کھا کے زمین تے ڈگ پے، تے جدوں ہوش آیا آسمان ور منہ کر کے آندے نے، اے مولا میں تے سمجھنا سا بصرے وچ اینو سب تو زیادہ میں جاننا، اج پتہ لگا ہے اتھوں دیاں مائیاں میرے نالوں زیادہ تیری رحمت نو جان دیاں نے۔ اصل ہی دی رحمت دے دروازے کھلے، سانو صرف منگن دا بات لنگ نہیں، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں۔ آخری بات، تقریر ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور بیٹھے سن صحابہ دی اجتماع، جمع وفیر صحابہ دا، حضور فرمانے نے قیامت کا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، ایک بندے دیا نیکیاں دے بدیاں تلن گیاں، حضور فرمانے نے او دے نامہ اعمال دے اندر گناہاں دا انبار ہونا ہے تے نیکی بالکل معمولی ہونی ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنمی ہے، اینو کتنے لے جاؤ؟ جہنم۔ حضور فرمانے نے قیامت والے دن یہ فیصلہ جب ہوئے گا انہوں جہنم چ لے جاؤ، فرشتے انہوں جہنم چ لے کے جا رہے ہون گے، انہوں رحمت کی گل سی، بس اس حوالے بعد یہ گل کر رہے ہیں تاکہ تھوڑے دل تھوڑے جو دی رحمت وال متوجہ ہو جان، تے میرے جو بھی دعا کرے جے اللہ ساری دنیا بہتر فرمائے، قبر بہتر فرمائے، حشر بہتر فرمائے، ایمان کی سلامتی نال دنیا تو جانا نصیب فرمائے۔ جہنم کے فرشتے لے کے جا رہے ہون گے، حضور صحابہ چ بیٹھے سن سرکار فرماندے نے وہ بندہ جا جہنم چ رہا ہے، فرشتے نال لے کے چل رہے ہیں، اینو جہنم چ چھڈنا ہے، وہ بندہ انج پیچھے ویکھے گا، اے میرا ویکھے سا انج ویکھے گا، صرف اینا ہی ویکھے گا نا تے اللہ فرمائے گا جبریل اے جنوں جہنم چ لے کے جا رہے ہیں، اے فرشتیاں نوں کہ ٹھہر جاؤ، اینو روکو، فرشتیاں کو جبریل آئے گا روکو بھائی، روک جانے یا اللہ روک لیا، اللہ فرمائے گا اینو کچھ پیچھے کی کیا ویندا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ،
کچھ پیچھے کی کیا رہتا ہے؟ جبریل پوچھے گا تیرا فیصلہ ہو گیا جہنم سے لے کے چلے نے تو چل نہیں پیچھے کی کیا رہتا ہے؟ آکھے گا میں دنیا تے سنیا سی اللہ دی رحمت ہر جگہ تے شامل حال ہوتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اندر سی نا امید نہ ہویا ہے نا امید نہ ہویا ہے کہ میں دنیا تے سنیا سی دی رحمت ہر جگہ تے شامل حال ہوتی ہے کہ میں مڑ کہنا پیا کہ تیرے رحمت کا بلاوا ہونی آ جائے ہونی آ جائے اللہ فرمائے گا اے میرے جبریل اے میری رحمت کا طلبگار ہے اینو کچھ میری رحمت بھی چوکی چاہیے سبحان اللہ تھوڑا جا اچھی بولیا جے سبحان اللہ 4 بجے تقریر مکنی ہے جے تسی انہوں ہولی بولے تھے مینوں کسے نہیں کہنا چھڑ دیو تقریر کیونکہ جنہیں مینوں کہنا ہے میں کو پورا نماز جنازہ سننا ہے پھر انہوں نے مینوں کیوں کہنا ہے تو میں جڑی گل شروع کر بیٹھا بس یہ پوری کرنی ہے کہ تسی ان سارے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ دیا جے اللہ فرمائے گا نو کچھ میری رحمت بھی چوکی چاہیے رہی تو بندہ کی عرض کرے گا حضور فرماندے نے بندہ قیامت والے دن آکھے گا اے مولا میں تیری جنت وچ جان دے قابل تے نہیں بڑا گناہگار سیاہکار بدمال خطاکار مجرم گناہاں دا پاپی ہاں لیکن میں تیری رحمت دا بھی طلبگار ہاں اللہ مینوں جہنم چ نہ بھیج مینوں جنت نہ دے چل جنت دے باہر دروازے تے کسے سائڈ تے کونے وچ تھوڑی جی جگہ دے دے اللہ فرمائے گا جبریل اے میری رحمت دا طلبگار ہے مینوں ہن دوبارہ نہیں اے میرے کولوں میری رحمت نو پکارے تے میں نو انکار کراں اینو لے جا جنت دے باہر تھوڑی جی جگہ دے دے سائڈ دے دروازے دے نالے نو بٹھا دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی توجہ دیا جے بٹھا دیتا جائے گا انہوں سے پوے گا نا تو کی کہے گا سبحان اللہ ما شاء اللہ ذرا اچھی بول رہے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اچھا کہے گا ما شاء اللہ تو کیا کہے گا اللہ کیا کہنے تیری جنت کے دروازے بڑے سونے نے اللہ دیاں چگاٹھاں بھی بڑیاں سونیاں نے اللہ انہاں دروازے جڑا نقش و نگار ہویا ہے یہ بھی بڑا سونا ہے اللہ کہے گا ہو میری جنت کے دروازے نے تے تو ہی کیوں پہ تعریفاں کرنا ہے اندر یا اللہ ایک اور تعریف بھی ہے اللہ فرمائے گا ہو دس کیڑی ہے یا اللہ جڑا اے دروازیاں دے پلے کھل دے تے بند ہوندے نے نا انہاں دے کھلن بند وچ جڑی اندروں خوشبو ہوندی ہے سبحان اللہ وہ بڑی پیاری ہے کہ جڑی اندروں ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے انہیں میری طبیعت میں چلا دی ہے اس لیے میں تیری تعریفاں پہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائے گا اچھا تینوں کی چاہیے سبحان اللہ کوئی نماز پہ پڑھتا سی نہیں سکتا رکوع وچ سی سجدے وچ سی صرف وہ رحمت دا طلبگار سی پکارن گیا سی انہوں پتہ ہے مینوں پکارن دے ہے کہ وہ آپ توجہ ہو گیا ہے دس کی چاہیے یا اللہ میں تیرے کو جنت دے اندر کونے وچ تھوڑی جی جگہ تے طلبگار ہاں کسے سائڈ تے کونے اللہ فرمائے گا جبریل اینو تو اٹھا کے اندر لے جا اینو کونے وچ جگہ دے دے جبریل کو اندر لے جائے چلا جائے گا جبریل انہوں بیٹھا ہوتے تھوڑی دیر بعد اٹھے گا اٹھ کے کی آگے گا سبحان اللہ ما شاء اللہ اللہ کہے گا کون کی کہنے جدو کوئی انہوں بندہ پسند آ جائے نا تو وہ دی گل پسند آ جائے پھر وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کرے مینوں بڑا چنگا لگ رہا سبحان اللہ میری تعریف کرے ہون کی چاہیے رہی یا اللہ وہ درخت بڑا سونا ہے اونچا درخت ہے تے چھاندار ہے تے بڑا پھیلیا ہوا ہے میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں مینوں اس درخت کے نیچے جگہ دے دے اللہ فرمائے گا جبریل کہ میری رحمت نو پکار رہی ہے تے مینوں گوارا ہی نہیں کہ میری رحمت نو پکارے تے میں ایتھے ہی رہن دیاں اینوں اس درخت دے تھلے جگہ دے دے جبریل نو اوتھے لے جائے گا لیدر خطے فرمائے گا ہاں بڑا خوبصورت ہے وہ بندہ کی آکھے گا اے مولا یہ دروازے بھی بڑے سونے نے اللہ دیا کھڑکیاں بھی سونیاں نے اللہ دے روشن دان بھی بڑے سونے نے اللہ دروازے کھلے نے کھڑکیاں کھلیاں نے ہر کمرے وچ دروازہ تے ہر کمرے وچ کھڑکی ہر کمرے دے اندر روشن دان اللہ ہوادار محلے ہوادار محلے ہوادار محلے اللہ فرمائے گا ہاں ہوادار محلے حضرات بندہ کہے گا یا اللہ بڑا سونا ہے اللہ کہے گا آہو بڑا سونا ہے
اور پھر سبحان اللہ انہوں نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ دین والا تو دیکھو کون ہے اللہ پھر یا اللہ بڑا سونا محلے تے ہوادار ہے اللہ کہے گا پھر تے بندہ پتہ کیا کہے گا یا اللہ اندر کوئی بندہ ہے بھی کوئی نہیں اللہ سبحان اللہ کھڑکیاں دروازے کھلے نے مینوں کوئی اندر نظر نہیں آیا تے محل بڑا سونا ہے تے ہے بھی خالی ہے اللہ کہے گا وہ خالی ہے تے پھر یا اللہ جی کسی نو نہیں دینا پھر مینوں دے دے اللہ فرمائے گا میں تینوں محل دے بھی دیانا تے تو منگن تو بعد نہیں ہونا کیونکہ تینوں منگن دا پل آ گیا لے او میرے بندے میں تیرے منگن تے بڑا راضی ہاں میں تینوں یہ محل بھی عطا کیتا اے دے اگے جڑے بغیچے تے باغات نے میں او بھی عطا کیتے تے جڑا نہر دا حصہ شہد والی نہر دودھ والی نہر اے دے اگوں دی میں گزر دیے میں او بھی تیری ملکیت وچ کرنا کیونکہ تو میری رحمت دا طلبگار ہے تینوں منگن دا ول ہے سانوں عطا کرن دا ول اللہ تعالی میری تقوی سارے دی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی اپنے حبیب دا صدقہ حسن صاحب انس صاحب انہاں دے والد گرامی اللہ کریم انہاں دی قبر دے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے میری بس گزارش ہے تسی دوروں نزدیکوں جتھوں بھی آئے ہو اپنی مسجد نماز پڑھن جایا کرو ماں باپ کی تابعداری کریا کرو مشورہ دینا ہوئے تے اچھا دیا کرو اپنے ہمسائے کی تنگ نہ کریا کرو تے اپنے بزرگ محلے دے ہون رشتہ داراں دے ہون بزرگاں دا ادب احترام کریا کرو اے دے وچ بڑیاں برکتاں نے تے اللہ دے حضور اپنیاں عرضاں کریا کرو بڑا مہربان بڑا رحمان غفور الرحیم ہے او قبول کرن والا ہے اللہ تعالیٰ میری بڑی سب دی حاضری قبول فرمائے گا علیکہ الا البلاغ